رام گری مہاراج نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ یقیناً ایسا گندا لفظ اور ایسی گندی لینگویج اس نے استعمال کی ہے جو کسی بھی مسلمان کو ناقابل برداشت ہوگی۔ لیکن رام گری مہاراج کھلے عام گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے، ابھی تک اس کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ جو حضرات پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا پھر اس کو لے کر FIR درج کر رہے ہیں تھانے میں جا کر، ان کی FIR درج بھی نہیں کی جا رہی ہے۔ ممبئی کے ممبرا تھانے میں کچھ ہمارے علماء کرام FIR درج کرانے کے لیے پہنچے رام گری مہاراج کے خلاف کہ اس نے ایسی بکواس کی ہے، تو تقریباً 10 گھنٹے تک ہمارے علماء کرام ریکویسٹ پہ ریکویسٹ کرتے رہے کہ FIR درج کر لیجئے، لیکن کوئی بھی پولیس تھانے والا کوئی بھی FIR درج کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ جب ان کی یہ اپیل اور ریکویسٹ نہیں قبول کی گئی تو پھر لوگ وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طریقے سے کافی بڑی بھیڑ لگ گئی ممبرا تھانے پر، اور دیکھیے وہاں پر ہنگامہ بھی مچ گیا۔ پھر کہیں رات کے 12 بجے جا کر اس کے خلاف FIR درج کی گئی۔ اس کو آبزرو کرنے کے لیے یہاں اپنا قیمتی وقت دیا۔ میں مفتی ساجد الرحمان مصباحی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب یہ ویڈیو ہم لوگ کے سامنے سے گزری تو ہم لوگوں نے آنن فانن فورم میٹنگ کی، یونائٹڈ علماء فورم کے جتنے ذمہ دار ہیں، اس میں ہر مکتب فکر کے علماء شامل ہیں، سب لوگوں نے فورم میٹنگ کی اور یہ طے کیا گیا کہ اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے۔ تو ہم لوگوں نے ٹائم فکس کیا کہ 6 بجے ہمیں پولیس اسٹیشن پہنچ کر کے FIR درج کر دینا ہے۔ 6 بجے ہم لوگ 5 آدمی کی ٹیم تیار کی گئی اور یہاں پہ ہم لوگ آ گئے FIR کے لیے۔ 6 بجے سے لے کر کے آپ سمجھ جائیے کہ 11 بجے تک ہم لوگ ریکویسٹ پر ریکویسٹ کرتے رہے، پلیز سر آپ جو ہے ہماری FIR درج کر لیجئے۔ ان لوگوں کا جو ہم لوگوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل اس کو یہ سینسٹیو نہیں سمجھ رہے ہیں، کوئی حساس مسئلہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بار بار ریکویسٹ کرنے کے بعد یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ شیخ صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کو جو کرنا کر لیجئے، میں FIR درج نہیں کر سکتا۔ تب لاسٹ میں ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، تو اس کے لیے جو ہم لوگ سے ہو سکا، جس طریقے سے طاقت کا استعمال کرنا تھا ہم لوگوں نے کیا۔ آپ لوگ تشریف لائے، میڈیا پرسن آئے اور پورے ممبرا کی ایک اچھی خاصی تعداد آئی۔ سب کے آنے کے بعد جب ان پر پریشر پڑا تو ان لوگوں نے FIR درج کیا ہے۔ کیا قلم لگی؟ کیا قلم لگی ہے؟ اس میں جو ہے 10 دفعات لگے ہیں۔ پہلا ہے 353B، 353C، 353(2), 353(3) اور 299, 302, 196A، 356، 352، 351 یہ سارے جو ہے قلم لگے ہیں اور BNS کے، اور انہوں نے آشواسن دیا ہے کہ جہاں میری کوشش رہے گی کہ ایسے اپرادھی کو ہم اریسٹ بھی کریں، گرفتار بھی کریں۔ کچھ راجنیتک لوگ بھی ممبرا پولیس اسٹیشن پہنچے تھے، راجنیتک ہو گئی، اس میں کافی ہنگامہ ہو گیا، پکڑی پکڑا ہو گیا، تو اس کو لے کر کیا کہہ رہا ہے آپ کا؟ دیکھیے اصل کیا ہے کہ ہم لوگوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے، اور یہ میٹر ایسا تھا کہ جس کا کسی ایک فیملی سے ریلیشن نہیں تھا، کوئی فیملی سے ریلیٹڈ میٹر نہیں تھا، یہ ہر مسلمان کا یہ میٹر تھا۔ یہ ایسا میٹر تھا کہ جو بھی اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے وہ سب آئے گا، اس میں چاہے سیاسی چاہے پولیٹیکل پارٹی ہو یا صحافی برادران ہو یا کوئی بھی ہو، تو سب لوگ آئے جس کے دل میں یہ احساس تھا کہ ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ وہ سب لوگ آئے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ AIMIM پارٹی کے نیتا امتیاز جلیل بھی آواز اٹھا رہے ہیں، مانگ کر رہے ہیں رام گری مہاراج کو گرفتار کیا جائے۔ وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں مفتی سلمان حاجی صاحب کے حوالے سے اور رام گری مہاراج کے حوالے سے، چلیے ان کی اسپیچ بھی سن لیتے ہیں۔ ملک کی خوبصورتی یہی ہے کہ اتنے سارے ذاتی دھرم اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہم نے کبھی آپ کے دھرم کے بارے میں بولا نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دے کہ جہاں پر ہمارے کسی مولانا نے، کبھی ہمارے علماء دین نے کسی دوسرے مذہب کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا اور گھنونی بات کہی ہے۔ ہم نے پولیس کمشنر صاحب کو پورے واقعے سے آگاہ کرایا اور ان کو یہ بتایا کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اس بات کو لے کر ناراضگی ہے اور غصہ ہے۔ ایسے حالات کے اندر یہ پولیس کی، سرکار کی، پرشاسن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بھی دوشی آدمی ہے اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم نے اگزامپل دیا مولانا سلمان اظہری صاحب کا کہ جب انہوں نے کوئی بیان دیا تو ان کے خلاف پورے ہندوستان کے اندر ہے تو کتنے سارے FIRs رجسٹر ہوئے، اور آج بھی مولانا صاحب جیل میں بند ہے، تو انہیں کیوں چھوٹ دی جا رہی ہے؟
کیا انہیں یہ بول کر کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ کچھ بھی بولیے گا ہم آپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کر کے؟ تو ہم نے صاف کہا ہے اس کا کوئی انت نہیں ہوگا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ اگر اس ملک کی خوبصورتی کو اگر برقرار رکھنا ہے تو ایسے جو سماج کے اندر ٹیڑھ اور دراریں اور دیواریں پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب آپ ایک بات سمجھ لیجیے گا، آج جمعے کا دن ہے، آج 3 الگ الگ شہروں کے اندر ناسک میں ہندو سکل سماج کی طرف سے مورچہ نکالا جا رہا ہے، نماز کے وقت نکالا جا رہا ہے، اجازت کون دے رہا ہے؟ نندربار کے اندر ہے تو آج جمعے کے دن نماز کے وقت میں آندولن کیا جا رہا ہے، امراوتی کے اندر کیا جا رہا ہے، تو یہ اجازت کون دے رہا ہے کہ جمعے کے دن اس طرح کے معاملے کو؟ ہم نے بنگلہ دیش میں اگر ہندوؤں پر اتیاچار ہو رہا ہے تو یہ بات سمجھ لینا کہ وہاں پر مسلمانوں کے اوپر بھی اتیاچار ہو رہا ہے۔ ہم نے دونوں ہی ہندوؤں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر جو اتیاچار ہو رہا ہے ہم نے اس کی نندا کی ہے، ہم نے اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کی ہم نے کئی زور طریقے سے ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے، لیکن وہاں پہ ہو رہا ہے اس لیے اب ناسک کے اندر دکانیں بند کرواؤ، آپ زبردستی وہاں پہ ہے تو اس طرح کا ماحول تیار کر رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایک سوچی سمجھی سازش کا ایک حصہ